السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین اسلام، ہم سب کے لیے یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اور جمعے کے مخصوص اعمال اور عبادات کے لیے جمع فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہمیں اپنے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہیے اور ہمارے دل شکر سے آباد ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ فضل عطا فرمایا ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے اسے ہی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے، بڑے فضل والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ معبود اور عبد کا رشتہ ہے۔ جس قدر انسان کے اندر بندگی ہوگی، عبدیت ہوگی، عاجزی ہوگی، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس عاجزی اور بندگی کے لیے ایک بہت ہی بنیادی شرط ہے اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی اور بتایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کا ہمسر بناتے ہیں، اس کے برابر کسی اور کو قرار دیتے ہیں، اور وہ ان سے جن بتوں کو بھی اور جن اصنام کو، صنم کو وہ پوجا کے لیے، عبادت کے لیے، ورشپ کے لیے متعین کرتے ہیں، اور جس نام سے بھی انہیں یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرح ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لیکن جو ایک اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کی محبت دنیا کے ان تمام انسانوں کی محبت سے بڑھی ہوئی ہے جو اپنے اپنے معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں، جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ عبادت کے لائق قرار دے دیا ہے، ان سے مانگتے ہیں، ان سے لو لگاتے ہیں، ان سے امید رکھتے ہیں اور ان کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو اہل ایمان ہیں، صحیح معنی میں ایمان جن کے دلوں میں گھر کر چکا ہے، رچ بس چکا ہے، جن کی زندگی ایمان کے تقاضوں اور مطالبے کے مطابق گزرتی ہے، اور جو ترجیح دیتے ہیں ایمان کو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، اطاعت کو، اتباع کو، پھر وہ اللہ سے جیسی محبت کرتے ہیں اور جیسی محبت وہ کر سکتے ہیں کوئی اور کسی سے نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن مجید میں گواہی ہے اہل ایمان کے بارے میں کہ وہ اللہ کو سب سے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں۔ کہیں فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی ایمانی کیفیت میں فرق کے اعتبار سے ان کی محبت بھی کم زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے
اور ہماری آپ کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بس اللہ راضی ہو جائے یہ کافی ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور محبت کا دم بھرتے ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیے فاتبعونی، میرے طریقے پر چلیں، میرے نقش قدم پر چلیں، میری سنتوں کی اتباع کریں۔ میں جن باتوں کو پسند کرتا ہوں، جس طریقے پر میں زندگی گزارتا ہوں، اور جیسے میں تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں، ان تمام کاموں میں تم میری نقل کرو، فاتبعونی، تم مجھے فالو کرو، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ۔ اور پھر اس محبت اور اتباع کا انعام بھی بتا دیا گیا، اس کا اجر کیا ہے، دنیا میں ہی اس کا اجر مل جاتا ہے، اس کا انعام اور ریوارڈ مل جاتا ہے کہ انسان سے اللہ رب العزت محبت کرنے لگتا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر کسی کو جانچنا ہو، دیکھنا ہو، اپنا امتحان لینا ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو وہ ان باتوں پر غور کرے کہ وہ نماز میں کتنی خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتا ہے، اس کا دل مسجد سے کتنا مربوط رہتا ہے، قرآن کی تلاوت میں اس کا کتنا دل لگتا ہے، خیر کے کام کر کے اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو کیا فائدہ محسوس ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اسے کیا لطف اور لذت ملتی ہے، اسے سچ بول کر کیا سکون حاصل ہوتا ہے، جھوٹ سے اس کا دل کتنا میلا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے وعدہ کر کے جب پورا کرتا ہے تو اس کی یہ نیکی اسے خوش کرتی ہے، وعدہ پورا نہیں کر پاتا تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کی نظر کسی غلط چیز پر پڑ جائے جسے دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ دل میں محسوس کرتا ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، وہ استغفار کرتا ہو، توبہ کرتا ہو، اپنے تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہو۔ اگر وہ ہر وقت کوئی اس کوشش میں لگا ہوا ہو اور جب بھی اپنے دل کا جائزہ لیتا ہو تو اسے اس بات پر اطمینان ہوتا ہو کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں، خواہ میں اپنے عمل کے اعتبار سے کبھی کمزور پڑ جاؤں لیکن میں پھر کھڑا ہو جاتا ہوں، میں اللہ کے قریب رہنا چاہتا ہوں، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب تمہیں یہ فکر ہوتی ہے، جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہتے ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو تمہارا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر تمہارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے، تمہیں بخشتا چلا جاتا ہے، تمہیں قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کی تو صفت ہی یہی ہے کہ معاف کرنا اور رحم کرنا۔ پھر فرمایا گیا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو، یعنی اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، جو حکم میں دے رہا ہوں اسے مانو، اور جس طریقے پر میں چل رہا ہوں اس طریقے پر چلو۔ یعنی حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حدیث وہ ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، اور حدیث کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جسے حدیث فعلی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کیا اور آپ نے فلاں کام نہیں کیا۔ دونوں باتوں کی تاکید کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی نقل کرنا یہ اتباع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فرمان پر عمل کرنا، آپ کے حکم کو بجا لانا، یہ اطاعت۔
دونوں باتوں کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنی محبت کو جانچنا چاہتے ہو کہ اللہ سے تم کس درجے محبت کرتے ہو، تو اپنی زندگی کا تم اس طرح سے جائزہ لو کہ کیا تم اللہ کے حکموں کی اطاعت کر رہے ہو یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی پسند و ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہو یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس شخص کے اندر 3 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اسے ایمان کا مزہ آنے لگتا ہے، ایمان کا لطف ملنے لگتا ہے، اس کی چاشنی لذت، جیسے کسی شخص کو کسی خاص کھانے سے رغبت ہوتی ہے، کوئی خاص ڈش اس کے نزدیک مرغوب ہوتی ہے تو وہ اس کی لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں اسے ایمان کا مزہ آ جائے گا، ایمان کا لطف حاصل ہو جائے گا۔ اور ان سب کی بنیاد محبت دل کا چین اور سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، روح کی غذا ہے، اللہ سے محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی بھی اور چیز سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اس کے حکموں کے سامنے پھر کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے میں کوئی چیز آڑے آ رہی ہے، کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، تو وہ بلا تکلف، بغیر کسی غور و فکر کے اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اور اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وہ کسی انسان سے، اللہ کے کسی بندے سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کی محبت پر جمع ہوتا ہے، اللہ کی محبت پر جدا ہوتا ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس سے مجھے کیا ملنا ہے اور اس سے میری کیا امیدیں وابستہ ہیں، کیا اغراض وابستہ ہیں۔ اگر محبت اللہ کے لیے نہیں ہوتی تو انسان جس مقصد سے کسی سے محبت کرتا ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے تو محبت ختم ہو جاتی، وہ مقصد حاصل نہ ہو کچھ دن وہ اس کا انتظار کرتا ہے، پھر وہ اپنی دوستیاں بدل لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی بنیاد پر بھی کسی شخص کے تقوی اور پرہیزگاری سے متاثر ہو کر، اس کی زندگی کے طور طریق سے متاثر ہو کر، اس کے صبح و شام گزارنے کے انداز سے متاثر ہو کر انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، صرف اللہ واسطے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی وفاداریاں، اپنی دوستیاں بدلتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بھی ہدایت فرمائی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اللہ کے لیے محبت کی، کسی سے کسی بنیاد پر نفرت ہو گئی، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ کے حکموں کی پامالی ہو رہی تھی، نافرمانی ہو رہی تھی، اس لیے دوریاں بنائی۔ اگر کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا، اگر روکا تو اللہ کے لیے روکا، تو ایسے شخص نے اپنے ایمان کا سبق مکمل کر لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور جو پچھلی حدیث میں سنا رہا تھا، 2 باتیں میں نے ذکر کی، ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر بھاری ہو، اور دوسرے یہ کہ کسی انسان سے بھی اگر اس کی محبت ہو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اس کو کفر میں لوٹنا، کفر کی طرف جانا، ایمان سے دور ہو جانا، اسلام کے تقاضوں سے دور ہو کر کفر و شرک اور بدعتوں میں، گمراہیوں میں، گناہوں میں پڑ جانا اتنا زیادہ ناپسند ہو
کہ جیسے وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس کو اٹھا کر آگ میں ڈال دے، جیسے انسان آگ میں جلنا پسند نہیں کرتا، ویسے ہی وہ اللہ سے دوری کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ آئے۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس پر ایسی غالب ہو کہ گویا وہ زبان حال سے اعلان کر رہا ہو اور اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہو کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، کہ اے اللہ میرا دل صرف اور صرف آپ کی یاد سے معمور ہے، میری پیشانی میں جو سجدے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے جھک جاؤں، آپ سے لو لگاؤں، آپ سے قریب آ جاؤں، میری زندگی کی جو رکاوٹیں اس کو ختم کر دیجئے، میرے گناہوں سے مجھے پاک کر دیجئے، مجھے قریب آنے دیجئے، مجھے قبلہ روح ہو کر زندگی گزارنے دیجئے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اے وہ حقیقت ازلی اور وہ واحد حقیقت جس سے ملاقات کا مجھے انتظار ہے اور شوق ہے، اے اللہ مجھے تیرے دیدار کا شوق ہے، تجھ سے ملاقات کا شوق ہے، مجھے کبھی اپنے جلوے دکھا دے اور مجھے سجدے کی جو تڑپ ہے اور عشق ہے اور محبت ہے میرے اس شوق کو پورا فرما دے اور شوق کے پر لگا کر مجھے اڑا دے اور مجھے ہمیشہ اپنے سے قریب کرتا چلا جا۔ اور اس کے ساتھ اس کا یہ احساس کہ جو بھی سجدے کر رہا ہوں معلوم نہیں کس قدر قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، مسئلے کے اعتبار سے ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن نماز کے اندر جو روح ہونی چاہیے، سجدے میں جو لذت اور قرب کا احساس ہونا چاہیے، اور قرآن میں جو یہ فرمایا گیا کہ وسجد واقترب، سجدہ کرتے جاؤ اور قریب ہوتے جاؤ، تو فرمایا گیا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے اور اسے قربت کا احساس نہیں ہوتا، بے چینی اور تکلیف محسوس کرتا ہے، اس بے چینی اور بے کیفی کے اندر اور اس کے اس انتظار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے کہ اے اللہ مجھے میرے اندر جو شوق ہے، محبت ہے، اس کو اور زیادہ بڑھا دیجئے اور مجھے اس لائق بنا دیجئے کہ میں آپ کے سامنے جب سجدہ کروں تو میں آپ سے قریب ہوتا چلا جاؤں۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کی کچھ علامتیں بتائی ہیں قرآن مجید میں، کہیں فرمایا بڑی غیرت کے ساتھ اور بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کہ دیکھو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تمہیں مجھ سے قریب آنا ہے تو تم مجھ سے قریب آ جاؤ، مجھ سے لو لگا لو، میرے بن جاؤ، میرے طریقے پر چلو، اور اگر مجھ سے رشتہ توڑ رہے ہو، دور بھاگ رہے ہو، اسلام اور ایمان کے بندھن سے اپنے کو آزاد کر رہے ہو تو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، اے ایمان والو تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، رخ پھیر لے گا اور اللہ کے حکموں سے اپنے کو دور لے جا کر کھڑا کر دے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ پلٹ کر آئے اور اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا یحبہم ویحبونہ، کہ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہیں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ ایمان والوں کے مقابلے میں نرم پڑ جائیں گے، ایمان والوں کے لیے اللہ کے ان کو نیک بندے قرار دیتے ہوئے ان کے لیے نرم پڑ جائیں گے، جھگڑے سے، بحث سے، نفرت سے، دشمنی سے اپنے سینوں کو پاک کرتے ہوئے اللہ کے ان بندوں کے ساتھ رشتے جوڑے رکھیں گے جو اللہ سے لو لگانے والے ہیں۔ وَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اگر کفر والوں سے مقابلے کا مسئلہ ہو جائے تو اس وقت وہ زور آور ہوتے ہیں، وہ اس وقت سخت ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف ہو جائیں اور کفر کا ساتھ دینے لگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں ان سے جو مطالبہ کیا گیا ہے، جان و مال کی جو قربانی مانگی گئی ہے، وہ آگے بڑھ کر نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور حق بات کہنے میں
صحیح بات پہنچانے میں، صحیح طریقے پر عمل کرنے میں اگر کوئی ملامت کرتا ہے، عتاب کرتا ہے، کوئی روکتا ہے، ٹوکتا ہے اور عار دلاتا ہے، شرم دلاتا ہے کہ تم جیسا پڑھا لکھا انسان بھی یہ کرتا ہے، یہ پرانی سوچ، یہ پرانا خیال، پرانا طرز، وہ کسی برائی کرنے والے کی برائی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا امتیاز ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم۔ سب سے زیادہ ہم یہیں کمزور پڑ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگوں کی طرف سے کیا اعتراض ہوگا، معلوم نہیں لوگوں کو میں پسند آؤں گا یا نہیں پسند آؤں گا، اور اس اعتبار سے اپنی زندگی کا رخ طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور جب لوگ نیکی کی راہ پر جم جاتے ہیں اور استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بیان کر رہے ہیں۔ قرآن میں وہ آیت نہیں آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی اور آپ کو یا تو فرشتوں کے ذریعے سے بتائی، اور وہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش فرما رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اگر کوئی میرا دوست بن جائے، میرا قریبی ہو جائے، میرا مقرب بندہ ہو جائے، حلال و حرام کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والا ہو جائے، خواہ وہ دنیا میں کتنا ہی گمنام ہو، کتنا ہی دنیا کی نظر میں اسے ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہو، اپنی ذات برادری کے اعتبار سے، اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنی تعلیم کے اعتبار سے، لیکن اگر اسے اللہ نے پسند فرما لیا ہے اس کی خاص اداؤں کی وجہ سے، تو وہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے۔ اب اگر کوئی اس سے دشمنی کرتا ہے، اس سے نفرت رکھتا ہے اور اس کے لیے بغض رکھتا ہے اپنے سینے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فقد آذنتہ بالحرب، اور اگر اللہ نے کسی کے خلاف جنگ چھیڑ دی تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا۔ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ایسی اذیتوں سے اسے دوچار کرتا ہے کہ پھر انسان کو غور کرنا پڑتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی بڑی چوک تو نہیں ہو گئی، اور میں نے کس شخص کو ستایا، کس کو اذیت پہنچائی، کس کا دل دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بتایا کہ آخر یہ اللہ کے نیک بندے کون لوگ ہوتے ہیں، مجھ سے کون قریب آتا ہے۔ فرمایا ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ کوئی بندہ بھی مجھ سے قریب ہو ہی نہیں سکتا، بشیء احب الی، اس چیز کے مقابلے میں کہ جس کو میں نے فرض کیا ہے۔ فرائض کو چھوڑ کر، واجبات کو چھوڑ کر، چاہے وہ نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہوں، حج ہو، والدین کی خدمت ہو، زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ضروری کام رکھے ہیں ان کو چھوڑ کر کوئی سوچے کہ صرف نفل کے ذریعے سے میں اللہ سے قریب ہو جاؤں گا، کرنے کے جو کام ہے وہ نہ کر کے فرائض کو چھوڑ کر، اور اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اپنا مال لٹاتا ہو لوگوں پر، خدمت خلق پر، سوشل ورک پر، تعلیم پر، لیکن اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتا، اپنے بیوی بال بچوں کا خیال نہیں رکھتا جو مقدم ہے، جو پہلے ہے۔ اسی طرح کوئی فرض نمازیں چھوڑ کر صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہو، ضرورت کی نماز کے کاروبار شروع کرتے وقت 2 رکعت پڑھ لی، اور پھر کسی وقت 2 رکعت توبے کی نماز پڑھ لی، لیکن جو فرض ہے ان کو چھوڑ دیا، پھر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا بڑا قریبی ہوں، اور پھر تصور کیجئے کہ وہ شخص جو نماز ہی سرے سے چھوڑ دے اور کہہ دے کہ میری نماز معاف کر دی گئی ہے، ایسا شخص جتنا بھی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں وہ ملعون ہے، اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک تو فرض کے ذریعے سے بندے مجھ سے قریب آتے ہیں،
اور فرض کے علاوہ بھی کچھ کام کرتے رہتے ہیں. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرے بندے فرض کے بعد نفل کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے، سنن غیر مؤکدہ کے ذریعے سے، مؤکدہ کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، مستحبات کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتے رہتے ہیں. جب مجھ سے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. اور ان جملوں میں جو بات نقل کی جا رہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس کو توفیق سے نواز دیتا ہوں، پھر میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کو میں خیر کے کاموں کے لیے مجبور کر دیتا ہوں، اور برائیوں سے بچنے میں اس کی خاص مدد کرتا ہوں. یہی پیغام ہے ان جملوں کا جو میں آگے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی احبہ، جب فرض کا بھی اہتمام کرنے لگے، نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگے، تو پھر میں اسے ٹوٹ کر چاہتا ہوں، پھر وہ میرا پسندیدہ ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے. اور جب میرا محبوب ہو جاتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کان سے سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں آنکھیں بن جاتا ہوں، ان آنکھوں سے دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، ان ہاتھوں سے پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں پیر بن جاتا ہوں، ان پیروں سے چلتا ہے. میں نے بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، انہی چیزوں میں ہاتھ لگاتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے، وہ اسی جانب قدم بڑھاتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے اس کی نگرانی ہونے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر مجھ سے مانگ لے میں اسے نواز دیتا ہوں. وَلَنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، مجھ سے پناہ چاہ لے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نتیجہ ہے دنیا میں، اور آخرت میں بھی اس کا انعام یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے آ کر پوچھا کہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول، ایک دیہاتی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ ما اعددت لہا کثیر الصیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، میرے پاس نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ صدقے ہیں، نہ میرے پاس زیادہ روزے ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ان کا وفادار ہوں، میں اس طریقے سے ہٹنے کو تیار نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اور ہم سب کو گویا خوشخبری سنائی کہ المرء مع من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق جانتے بوجھتے غلطی نہ ہونے دے، شرک کو، کفر کو، بدعتوں کو اپنی زندگی میں اس کے مظاہر کو داخل نہ ہونے دے، گناہوں سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرتا رہے، اور اس کے زندگی کے ہر کام اللہ کی محبت سے آباد ہو، اس کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبازلین فی، میری محبت صلہ یہ ہے کہ جب تم آپس میں محبت کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو، محبت میں بیٹھتے ہو، محبت میں ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہو، زیارت کرتے ہو، محبت میں تم ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے این المتحابون بجلالی، قیامت کے دن اعلان فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی، میری عظمت کو سامنے لاتے ہوئے اور اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے دلی محبت کرتے تھے. الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں پناہ دوں گا، آج عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کا یہ احسان ہوتا ہے، یہ کرم ہوتا ہے کہ ایک بندے کو اس بات، اس کے دل کے اندر یہ بات بٹھا دے کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہے، اور اللہ کے محبت کے جو تقاضے ہیں ان میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ حلال و حرام کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کے حقوق رہ گئے ہیں انسانوں کے، ہمیشہ کوشش کی جائے کہ وہ حقوق ادا کیے جائیں،
اور زندگی میں کوئی بھی غلط رسم، کوئی غلط طریقہ، کرسمس کا ہو، نیو ایئر کے منانے کا ہو، جو بھی طرح طرح کے غیر اسلامی تہوار، غیر اسلامی روش ہیں، ہم طے کر کے، ارادہ کر کے اور اجر و ثواب کی نیت سے قربانی دیتے ہوئے اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں اور اسے آج سے ترک کرنے کا تہیہ کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کفر اور شرک کی طرف، برائی کی طرف، غلط کاموں کی طرف ایسے ہی نہیں جانا ہے، اور میں ایسے ہی اس کو ناپسند کرتا ہوں جیسے یہ ناپسند کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی محبتوں سے نوازے اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر